بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مطالعہ میرا عشق ہے، میرا پیشن ہے۔ میں اب ویسے دعوے تو آپ کو سمجھ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بہت چھوٹی عمر میں ہی یہ جان لیا تھا کہ آدمی کو علم کتابوں سے ہی ملتا ہے، اور کوشش کی کہ میں کچھ سیکھنے جاننے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ آج بھی اگر آپ میری لائبریری میں تشریف لائیں تو آپ کو 8-9-10 ہزار کتابیں جو ہیں وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں مل جائیں گی، ایسی جو بہت نایاب قسم کی ان میں بہت نایاب قسم کی کتابیں بھی ہیں۔ میری ایک عادت تھی، میں فرسٹ ایئر سے ہی جو کتاب پڑھتا تھا اس کا حاصل مطالعہ کچھ ایک میں نے ڈائری بنائی ہوئی تھی، اس میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اب وہ ڈائریاں خاصی اکٹھی ہو گئی ہیں، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں علم و حکمت کے نام سے ایک سلسلہ شروع کروں، جس میں آپ کو جو میرا یہ حاصل مطالعہ ہے وہ آپ تک منتقل کروں۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا، خاص طور سے ان لوگوں کو جو علم کے متلاشی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ اطلب الکافہ من الصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اور جو علم الحمدللہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ جو انسان کا جو تہذیبی سفر ہے، اس میں اس علم کا بہت ہی نمایاں کردار ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ انہوں نے مغربی علوم کی طرف اشارہ کیا تھا، جو علوم سے زیادہ اطلاعات کا مرکب ہوتے ہیں۔ بہرحال میں آج آپ کو جو تہذیب کا سفر ہے، اس میں جو اسلام کا کردار ہے، اس میں بڑی مختصر سی میں 4-5-6 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کیا کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ بور نہ ہوں، لیکن آپ جان لیں۔ ناظرین کرام، اسلام کو بدنام کرنے والے اکثر ان آیات ربانی کا حوالہ دیتے ہیں جن کا تعلق صرف جہاد سے ہے۔ نادان مخالفین یہ نہیں سمجھتے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے جہد و عمل سے عبارت ہے۔ اس کا مفہوم جنگ و جدل نہیں۔ طلوع اسلام کے آغاز سے ہی کفر و باطل کی طاقتیں دین حق کی دشمن بن گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان طاقتوں نے جب مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آخری چارہ کار یہی تھا کہ ان کی جارحانہ و ظالمانہ سرکشی کے جواب میں دفاعی جنگ لڑی جائے۔ ناظرین کرام، دراصل اسلام ہی مذاہب عالم میں وہ پہلا مذہب ہے جس نے جنگ کے دوران بھی اعلیٰ اخلاقی قدروں اور احکام ربانی کو ملحوظ خاطر رکھنے کا درس دیا ہے۔ فرمانے لائی ہے، اگر تم بدلہ لو تو بس اس قدر جس قدر تم پہ زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات یاد ہوں گے جو اپنے لشکریوں کو دیا کرتے تھے، جس میں صلہ رحمی، فصلوں کی حفاظت، مذہبی مقامات کا تقدس، خصوصی ہدایات ہوتی تھی۔ ناظرین، اسلام کی سیدھی سادی سچی تعلیم یہی ہے کہ انسانیت کی بہتر سے بہتر خدمت کی جائے۔ تمام نسلی، لسانی، جغرافیائی، طبقاتی اور طرح طرح کے فروعی تنازعات کو ختم کر کے
عالمی سطح پر ایک ایسا نظام عدل و انصاف بروئے کار آئے جو امن و آشتی اور تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کا محور ہو، اقوام کے درمیان مفاہمت اور رواداری کی فضا پیدا ہو تاکہ ایک دوسرے کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں، جان سکیں، اللہ کی تخلیق، انسان کے مشن کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر کے اپنی دین و دنیا کو سنوار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کریم، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔